اصل جو توحید ہے وہ یہ ہے کہ 60 سال کے بعد جو ہے وہ میں خدا بن جاؤں گا، منی خدا بن جاؤں گا، اور مجھے جو ہے وہ کن فیکون کی صلاحیت مل جائے گی۔ جو دوسرا عقیدہ ہے وہ رسالت کا ہے۔ مرزا انجینئر جیلمی نے کہا نہیں، یہ کہانی کروائی ہے تمہارے بابے بزرگوں نے کہ جو دوسرا بنیادی رکن ہے وہ سیکس کا ہے۔ اور سیکس کے متعلق انجینئر جیلمی صاحب نے یہ بتایا کہ اسلام میں اورل سیکس ایز سچ جائز ہے بھائیو۔ بڑے بڑوں نے ہمیں جو توحید بتائی، یعنی ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں توحید بتائی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں صفات میں جو ہے نا کوئی بندہ شریک نہیں ہے۔ لیکن انجینئر جیلمی صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ یار یہ جو تمہارے بابے بزرگ ہیں انہوں نے کہانی کروائی ہے، اصل جو توحید ہے وہ یہ ہے کہ 60 سال کے بعد جو ہے وہ میں خدا بن جاؤں گا، منی خدا بن جاؤں گا، اور مجھے جو ہے وہ کن فیکون کی صلاحیت مل جائے گی۔ اور پھر کہتا ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ میں خدا بن جاؤں گا اور کن فیکون کی صلاحیت مل جائے گی، یہ آفر جو ہے یہ رب تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، یہ آفر رب تعالیٰ نے کروائی ہے۔ تو مرزائی مذہب جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر مرزائی مذہب کو جوائن کر رہے ہیں، مرزائی مذہب کے حامی ہو رہے ہیں، میں نے ان سے بے شمار دفعہ سوال کیا ہے کہ بھئی یہ قرآن میں کہاں پر موجود ہے، تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ خاموش دکھائی دیتے ہیں۔ اور ہمارے بڑوں نے یہ بتایا کہ بھئی جو دوسرا عقیدہ ہے وہ رسالت کا ہے۔ تو لیکن مرزا انجینئر جیلمی نے کہا نہیں، یہ کہانی کروائی ہے تمہارے بابے بزرگوں نے۔ جو اسلام دوسرا رکن ہے، یعنی کہ اس نے اپنے عقیدے اپنے مذہب کے مطابق اس نے بتایا کہ جو دوسرا بنیادی رکن ہے وہ سیکس کا ہے۔ اور سیکس کے متعلق انجینئر جیلمی صاحب نے یہ بتایا کہ اسلام میں اورل سیکس ایز سچ جائز ہے بھائیو۔ یعنی کہ انجینئر جیلمی صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹس کے درمیان اپنے جو ظاہری بات ہے، ایک انجینئر جیلمی کا اسٹوڈنٹ دوسرا انجینئر جیلمی کا اسٹوڈنٹ وہ بھائی ہوئے، تو اس نے بھائیوں کے درمیان ہم جنس پر فیل عام کر دیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا۔ وہ فیل اس نے کیا، اس کی اجازت دے دی اور کہا جی ایسا جائز ہے بھائیو۔ تو یہ جو دو مسائل ہیں جو انجینئر جیلمی نے اپنے مذہب کی بنیاد کے اوپر بنائے ہیں۔ اور پھر تیسرا انجینئر جیلمی کا عقیدہ، ہمارا مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے جانثار صحابہ بھی ان کو بھی سلام کرنا ہے، اور جو حضور کے اہل بیت ہیں ان کو بھی سلام کرنا ہے۔ اور یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر جو ہے تحقیق نہیں کرنی بلکہ سر جھکا کے سلام کرنا ہے، چاہے وہ حضور کے اہل بیت ہوں یا حضور کے صحابہ ہوں۔ لیکن انجینئر جیلمی نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ نہیں، 1000 اگر صحابی ہو اور جرنیل صحابی ہو، خالد بن ولید ہی کیوں نہ ہو، وہ افضل نہیں ہے، جبکہ ایک جنگجو یہودی افضل ہے۔ اور دوسری طرف انجینئر جیلمی صاحب نے اپنے جو ہے وہ صحابی بنا لیے، جس طرح مرزا غلام قادیانی نے بنائے تھے۔ مرزا انجینئر جیلمی نے کہا وہ فلاں جو 4 یوٹیوب چینل ہیں وہ میرے حق 4 یار ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق 4 یار تھے۔ اور یہ اس نے کتنی بڑی توہین کی حضرت ابوبکر کی شان میں، حضرت عمر کی شان میں، حضرت عثمان غنی کی شان میں، اور مولا کائنات مولا مشکل کشا کی شان میں۔ اور پھر آئے دن بلکہ ہر عقیدے پر ابھی اس نے حالیہ اپنے یوٹیوب چینل پر بھی پوسٹ شیئر کی ہے، جس پر اس نے انتہائی گستاخانہ عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، پھر صحابہ کے خلاف اور اہل بیت کے خلاف اس نے پیش کیا ہے۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ جی جو تیرے بابے ہیں وہ شے کوئی نہیں ہے، اور جو بندہ یہ عقیدہ رکھے المدد یا رسول اللہ، المدد یا علی، وہ جو ہے نا بندہ مشرک ہے انجینئر جیلمی کے بقول۔ اب دیکھیں قرآن کریم ہمیں واضح ارشاد فرماتا ہے، رب تعالیٰ نے ہمیں واضح حکم دیا ہوا ہے پارہ 28 سورۃ التحریم میں کہ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ جِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ رب فرماتا ہے بے شک میں مددگار ہوں، اور جبرائیل اور نیک اہل ایمان اور فرشتے مدد کرنے والے ہیں۔ اور انجینئر جیلمی کہتا ہے کہ نہیں، یہ کوئی مدد نہیں کرنے والے، یہ جو ہے نا کوئی شے کوئی نہیں۔ ٹیبل کے اوپر لکھ کے لگایا ہے، ہر ویڈیو کے نیچے، ہر ویڈیو کے آغاز میں انجینئر جیلمی قرآن مخالف نظریہ، قرآن کے خلاف نظریہ جو ہے نا وہ دہراتا رہتا ہے۔ تو اب دیکھیں، اب انجینئر جیلمی کا یہ جو کہنا ہے کہ جو المدد یا رسول اللہ ہم کہتے ہیں یا مولا علی کو مشکل کشا مانتے ہیں، کہ اتنا بڑا دشمن ہے مولا علی کا اور اہل بیت کا اور صحابہ کا اور تمام انبیاء کا۔ دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے، جو ناظرین جو سامعین سن رہے ہیں، ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نیک اہل ایمان والے مدد کرنے والے ہیں،
تو یا تو انجینئر جیل میں قرآن کو نہیں مانتا، اگر تو قرآن کو مانتا ہے تو پھر انبیاء کو، صحابہ کو، اہل بیت کو نیک اہل ایمان تصور نہیں کرتا۔ اگر تو کرتا ہے تو پھر یہ قرآن، یہ دو صورتیں ہیں نا، دیکھیں ایک صورت میں اگر تو المد یا رسول اللہ کہتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، پھر جو ہے نا وہ قرآن کا حمایتی ہے اور پھر وہ بزرگان اسلام اور حقیقی اسلام کا وہ حمایتی ہے۔ اگر وہ اس عقیدے کا انکار کرتا ہے تو دو صورتیں سامنے آتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ انکار کرتا ہے، یا تو وہ قرآن کو نہیں مانتا، یا پھر جو ہے نا جناب علی وہ انبیاء کو، فرشتوں کو، صحابہ کو، اہل بیت کو نیک اہل ایمان تصور نہیں کرتا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا جو عوام کی عدالت میں پیش کرنا تھا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔